السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم۔ ابھی صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرے، فجر کی نماز پڑھے، تو وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی ایک فضیلت یہ بتلائی ہے کہ فجر کی پابندی کرنا یہ ایک ہمارے لیے اللہ کی سیکورٹی ہے، یہ ہمارے لیے حفاظت کا ایک بہت اہم سامان ہے۔ انسان اپنی جان کے بارے میں اور اپنی دولت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے، نقصان اور تباہی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے یا میں خسارے میں داخل ہو جاؤں یا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی انسان نہیں چاہتا ہے۔ اس چیز کو، حفاظت کو حاصل کرنے کے لیے انسان بسا اوقات گمراہی کا بھی راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے گھر کی حفاظت کے لیے، جسم و جان کی سیکورٹی کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے آدمی کس طرح شرکیہ اور کفریہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ گھر میں کیا رکھ دیا، کونے میں کیا ڈال دیا، کیا گاڑ دیا، گلے میں کیا ڈال دیا، ہاتھ میں اور کمر میں کیا پہن لیا۔ کیا ضرورت ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ خطرے کا، نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بہترین سیکورٹی عطا کی ہے، جو مفت میں مل رہی ہے، جو فری مل رہی ہے۔ وہ سیکورٹی کیا ہے؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، اللہ کی نگرانی میں۔ ایک وہ مسلمان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ خیر و برکت کے لیے گھر میں کیا سے کیا سامان لائے، اپنے جسم و جان کی حفاظت کے لیے، مال و دولت کی حفاظت کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لے، مگر وہ نماز کی پابندی نہیں اس کے پاس ہے، فجر کی نماز کا اہتمام اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بے سود ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سیکورٹی اللہ رب العالمین کی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی حفاظت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہو، اللہ ہمارا محافظ ہو، اللہ ہمارا نگہبان ہو، اللہ رب العالمین ہماری خبر رکھنے والا ہو، ہماری حفاظت کرنے والا ہو، یہ سب سے بڑی نعمت۔ یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ وہ نمازوں سے حاصل ہوگی، اور بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی سے حاصل ہوگی۔ تو مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر، نماز فجر کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر، اپنی جسم و جان کی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے مختلف خرافاتی راستے کو اختیار کرتا ہے، جس میں انسان کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں، مالی نقصان ہے، دینی نقصان ہے، اور پھر عقیدے کی بھی خرابی ہے،
مگر اس نماز کے راستے سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بڑی آسانی سے اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ جائزہ لیں، لوگ بہت کہتے ہیں اور لوگ بہت افسوس میں ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان بہت بے چینی میں ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کو ہمیشہ خطرہ لگا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ ہر مسلمان یہ شکایت کر رہا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پسماندہ ہے، کمزور ہے، مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر جگہ مارا جا رہا ہے، مسلمان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، مسلمان کو ترقی کے وسائل نہیں فراہم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات کہنا درست ہے؟ مسلمان ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ ایک مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھے، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، ذلیل کیا جائے، یہ اس کے ظلم کی سزا ہے۔ مسلمان مظلوم نہیں ہے ہندوستان میں۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا مسلمان مظلوم ہو سکتا ہے؟ ارے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کو اللہ کی سیکورٹی نہیں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ میں وہ آدمی ہے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جس کے دن کی شروعات فجر کو چھوڑنے سے ہو، نماز کو چھوڑنے سے ہو، اس کو اللہ کی سیکورٹی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حفاظت ان بندوں کے ساتھ ہے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے یہ بات بتا کے چلے گئے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز کی پابندی کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کے ذریعے سے انسان کو دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے۔ اور جو آدمی نمازوں کو چھوڑ دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ یہ تو کم ہے، یہ ابھی ظلم تو کم ہے، یہ تو آخرت کا ظلم بہت شدید ہے، یہ تو بھی ہلکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقتہ نمازوں کی تاکید کی ہے، اور فجر کی نماز کی پابندی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت ابھی آج بیان کی گئی کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت جو اس راستے سے ملنے والی ہے ہم اس چیز کو ضائع نہ کریں اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ہم دین کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، تو اس راستے سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، زندگی میں خیر و برکت آئے گی، اور انسان ہر قسم کے شر اور فساد اور فتنے سے محفوظ رہے گا، اور شیطان کے شر اور وسوسے سے بھی انسان محفوظ رہے گا، اور غیروں کے جو تسلط اور روب اور دبدبہ ہے یہ بھی ختم ہوگا، اور مسلمان اگر سدھر جائے، مسلمان کے اندر دینداری آ جائے، اللہ رب العالمین کے حقوق کی پابندی آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی نازل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔